السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں بلال ساجد اور ہم بات کریں گے فلسطین کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے چند ماہ میں خصوصاً ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے آخری 6-7 ماہ میں فلسطین کے حوالے سے، اسرائیل کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئیں اور بہت سے عرب ممالک جو ایک لمبے عرصے سے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکاری تھے، انہوں نے اپنے پرانے موقف میں تبدیلی کی، اسرائیل کو تسلیم کیا، اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات نارملائز کیے، اور وہ جو ان کا ایک پرانا موقف تھا کہ جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا اس وقت تک ہم اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات نہیں رکھیں گے، اس موقف سے پیچھے ہٹے۔ یو اے ای نے اس میں پہل کی، انہوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنی فلائٹس بھی شروع کر دیں، تجارت بھی شروع کر دی، میٹنگز بھی ہوئیں، ہلا گلا بھی ہوا، گھل مل گئے، بھائیوں کی طرح رہنے لگے۔ اسی طرح سعودی عربیہ کے کیس میں بھی یہ خبریں آئیں، اگرچہ سعودی عربیہ نے اس کی سختی سے تردید کی، لیکن سعودی عربیہ کے حوالے سے بھی یہ خبر آئی کہ وہاں پہ اسرائیلی پرائم منسٹر گئے اور انہوں نے شہزادے سے ملاقاتیں کی۔ اب شہزادے اور اسرائیلی پرائم منسٹر کے درمیان کیا باتیں ہوئیں اس کا تو ہمیں علم نہیں ہے، لیکن اس کا پہلا غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ یا خراج ایران کو اپنے ایٹمی سائنسدان کی صورت میں ادا کرنا پڑا۔ خیر یہ تو کچھ باتیں تھیں، لیکن آج کی اس ویلاگ میں جس ٹاپک پہ ہم خاص طور پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہتے ہیں وہ فلسطینین ایریا میں ہونے والے الیکشنز ہیں۔ بڑی ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ چند دن پہلے فلسطینی صدر محمود عباس نے ایک صدارتی حکم نامہ جاری کیا جس کے مطابق اس سال مئی میں فلسطین کے اندر الیکشنز ہوں گے، اور یہ الیکشنز تقریباً 15 سال بعد ہونے جا رہے ہیں۔ آخری الیکشن جو فلسطین کے ریجن میں ہوئے وہ 2006 میں تھے، جس میں بہت بھاری اکثریت کے ساتھ حماس نے کامیابی حاصل کر لی، لیکن حماس کی کامیابی اس کے مخالفین کو اور خصوصاً موجودہ صدر محمود عباس کی پارٹی فتح کو بالکل پسند نہیں آئی، جس کے بعد انہوں نے نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ جو مشہور کانفلکٹ ہے حماس اور فتح کا اس نے جنم لیا۔ اس کے بعد حماس نے اپنے کنٹرول میں جو ایریاز تھے وہاں پہ اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ یہاں پہ میں یہ بات مینشن کرتا چلوں کہ حماس کو بہت سے ممالک اور آرگنائزیشنز ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پہ جانتی ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین، یہ سارے لوگ حماس کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پہ جانتے ہیں، اور حماس کی مخالف جو الفتح ہے یا محمود عباس کی پارٹی ہے اس کو فلسطین کی لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کے تحت جانتے۔ اچھا، یہ جو فلسطین میں الیکشن ہوتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو ایک مقبوضہ علاقہ ہے، وہاں پہ تو اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہاں پہ کیسی جمہوریت، کیسی حکومت، کیسے الیکشنز؟ تو میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتا ہوں 90 کی دہائی میں۔ 90 کی دہائی میں صدر بل کلنٹن جو امریکہ کے صدر تھے، ان کے زیر سایہ مذاکرات ہوئے تھے فلسطینین اتھارٹی یا فلسطینین لبریشن آرمی اور اسرائیلی حکومت کے مابین۔ اس وقت جو یاسر عرفات صاحب تھے وہ لیڈ کر رہے تھے فلسطین کی جانب سے، اور جو اسرائیلی پرائم منسٹر تھے، ان کے درمیان مذاکرات ہوئے، اور یہ 2 راؤنڈز تھے مذاکرات کے، ایک 93 میں ہوئے، ایک 95 میں ہوئے۔ ان کو اوزلو اکارڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان مذاکرات کے بعد یہ طے پایا کہ فلسطین کے ایریا جو غزہ کی اور ویسٹ بینک کی جو پٹی ہے، وہ جو ایریا ہے فلسطین کا، وہاں پہ آپ اپنے انتخابات کرا سکتے ہیں، آپ اپنی گورنمنٹ قائم کر سکتے ہیں، لیکن اس گورنمنٹ کے پاس بڑے لمیٹڈ سے اختیارات ہوں گے۔ جس طرح ہمارے ہاں بلدیاتی حکومتیں ہوتی ہیں نا، آپ کی کوئی گلی محلے کے کوئی مسائل ہیں، کوئی نالی کے مسائل ہیں، کوئی وراثت کی تقسیم کرنی ہے، بس اتنی سی چیزیں آپ کر سکتے ہیں، آئی ڈی وغیرہ آپ ایشو کر سکتے ہیں، لیکن جو بڑے معاملات ہیں معیشت کے، تجارت کے، دفاع کے، خارجہ کے، وہاں اس حکومت کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے کونسلر ٹائپ بنانے کے انتخابات ہوتے ہیں، لیکن اوزلو اکارڈ کے مطابق فلسطینین اتھارٹی کو کچھ اختیارات حاصل ہیں، اور ان اختیارات کے نتیجے میں وہ انتخاب بھی کرا سکتے ہیں، وہاں پہ اپنی حکومت بھی قائم کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو پہلے انتخابات ہوئے تھے وہ 1996 میں ہوئے تھے، اس کے بعد کچھ وقفوں کے ساتھ دوبارہ بھی انتخاب ہوئے، لیکن آخری جو انتخاب ہوئے وہ 2006 میں ہوئے، جس میں بنیادی مقابلہ حماس اور الفتح کے درمیان تھا، اور حماس نے وہ مقابلہ بڑے مارجن سے جیت لیا۔ اب حماس کے حوالے سے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ ایجپٹ کی مسلم برادرہڈ کی ایکسٹینشن ہے۔ جس طرح پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں مودودی صاحب کے تصور اسلام، وہ جو پولیٹیکل اسلام کا کانسیپٹ ہے، اس تصور کے مطابق بننے والی جماعت اسلامی ہے، اسی طرح ایجپٹ کے اندر سید قطب اور حسن البنا کا جو تصور اسلام تھا، پولیٹیکل اسلام کا کانسیپٹ، اس کے نتیجے میں مسلم برادرہڈ بنی، اور بہت سے عرب ممالک کے اندر اس کا اثر ہے۔ فلسطین کے اندر جو مسلم برادرہڈ کا اثر ہے وہ حماس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن یعنی PLO کا بھی حصہ رہے ہیں، اور اسرائیل کے حوالے سے
بہت سخت موقف رکھتے ہیں. یعنی اگر آپ نے اسرائیل کے حوالے سے حماس کا موقف جاننا ہو تو آپ کسی بھی عام پاکستانی کا موقف اس کو گیس کر سکتے ہیں. اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، ان کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کی بات نہیں کرتے، ہر حوالے سے اسرائیل کو ایک قابض اور غاصب قوت سمجھتے ہیں اور اس کو نکال باہر کرنا چاہتے ہیں. ابھی جو موجودہ صورتحال ہے 2006 کے الیکشن کے بعد سے، اس میں غزہ کا ایریا حماس کے زیر کنٹرول ہے اور ویسٹ بینک کا ایریا الفتح یا محمود عباس کی پارٹی کے زیر کنٹرول ہے. محمود عباس تب سے لے کے اب تک صدر چلے آ رہے ہیں. ان کو امریکہ بھی تسلیم کرتا ہے، یونائٹڈ نیشنز بھی تسلیم کرتا ہے، یو کے بھی تسلیم کرتا ہے، اسرائیل کے بھی یہ بڑے فیورٹ ہیں. اور یہ جو کانفلکٹ ہے، میں نے عرض کیا نا کہ حماس اور الفتح کے درمیان ایک کانفلکٹ ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو حماس کے سپورٹ میں کوئی بھی نہیں ہے اور الفتح کی سپورٹ میں امریکہ بھی ہے، برطانیہ بھی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون کس طرف کھڑا ہے. اور ساتھ ہی میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ بہت سی جو آرگنائزیشنز ہیں، یورپی یونین، یو کے، یونائٹڈ سٹیٹس، یہ سارے حماس کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پہ تسلیم کرتے ہیں. ابھی جو سب سے ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں ایجپٹ کے اندر مذاکرات ہوئی ہیں ان دونوں گروپس کے، الفتح کے اور حماس کے، اور انہوں نے اس بات پہ ایگری کیا ہے کہ ہمیں فلسطین کے اندر دوبارہ الیکشن کرائے جانے چاہیے. اچھا، بہت سے جو انڈیپینڈنٹ آبزرورز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حماس کی جانب سے یہ ڈیسیجن اس لیے غلط ہے کہ اگر حماس دوبارہ الیکشن کی طرف جاتی ہے اور اسی الفتح کے ساتھ اور انہی اوزلو اکارڈ کے تحت الیکشن میں حصہ لیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حماس بھی اس پورے پروسیس کو لیجیٹیمائز کر رہی ہے، اس کو جواز فراہم کر رہی ہے. اس لیے بہت سے لوگ اس پہ تنقید بھی کر رہے ہیں. لیکن کچھ دوسرے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ حماس کے لیے پولیٹیکلی ایکسیپٹڈ ہونے کا، وے فارورڈ پیدا کرنے کا راستہ یہ ہے کہ وہ انتخابات میں جائیں، مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں، انتخابات میں جائیں، وہاں سے الیکشن جیت کے اپنے لیے سپیس کریٹ کریں. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور بالخصوص ان حالات میں جب عرب ممالک کے اندر ایک مقابلہ چل رہا ہے کہ کون اسرائیل کو پہلے تسلیم کرے گا، اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات نارملائز کرے گا. فلسطینی اتھارٹی کا دوبارہ ایکٹیو ہونا، وہاں پہ اوزلو اکارڈ کے تحت الیکشنز ہونا، یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ فلسطین کانفلکٹ کے حوالے سے جو سلوشنز یونائٹڈ سٹیٹس یا اسرائیل کی طرف سے پروپوز کیے جاتے تھے، شاید ان میں سے کسی ایک آدھ سلوشن پہ بیک ڈور اتفاق پا چکا ہے، اور پروبیبلی حماس بھی ان میں سے کسی ایک آدھ سلوشن کو پارشلی یا فلی ایکسیپٹ کر چکا ہے. اس حوالے سے جو اپڈیٹس آئیں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. آپ لوگ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، اپنی رائے دیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. بہت شکریہ.